لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ شب برات کے بارے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی ہے اگلے اسی مہینے میں انشاءاللہ، تو اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کے بکریوں کے جسم پر اگے ہوئے بال۔ قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان سب بکریوں کے جسم پر جتنے بال اگے ہوئے ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک کون؟ مشاحن، کہ جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے بغض، کینہ ہو اور عداوت ہو، وہ ہے صاحب الشحنہ۔ اس کی مغفرت ایسے جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر کس و ناقص کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص فرمایا، اور ایک وہ جس نے اپنا زیر جامہ پاجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو، جو علامت ہے تکبر کی، تو اس کی مغفرت نہیں۔ اور ایک جس کے دل میں بغض ہو دوسرے کی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالی کو مبغوض ہے یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ وہ اس کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے، ہے تو بڑا خطرناک چیز، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بدخواہی، دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر، اس کو نقصان ہو جائے، اس کی بدنامی ہو، اس کو لوگ برا سمجھیں، اس کی لوگ جو ہے اس کو اچھا نہ سمجھیں، اس کو نقصان پہنچ جائے دنیا میں یا آخرت میں، یہ بدخواہی کسی دوسرے مسلمان کی پیدا ہو جائے دل میں، تو اس کو کہتے ہیں بغض۔ اللہ بچائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو ظالم کے خلاف اس کے ظلم کی وجہ سے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور مقصود اس سے اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اجازت دی ہے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی بھی، اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی، لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ ظلم جب تک ہے تو اس وقت تک تو آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کی ذات سے کوئی کینہ نہیں، اس کی ذات سے کوئی بغض نہیں، اس کی ذات سے بدخواہی مقصود نہیں، تو انشاءاللہ یہ بغض میں داخل ہے۔